नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास। JUI का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया गया। फरीकीन का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक सियासी जमातों की तजावीज़ हुकूमत से शेयर करेंगे। इजलास में अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सबरा होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फारूक एच नाइक कहते हैं 26वीं तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। 27वीं तरमीम का इल्म नहीं, बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। वकील रहनुमा हामिद खान एडवोकेट ने कहा 26वीं तरमीम आइन पर हमला है, ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। वकला के लिए ज़रूरी है कि तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएं ताकि अदलिया आज़ाद हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन अरकान के लिए ख़त लिखा है, नाम जल्द अज जल्द दे दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा नामों के हवाले से मुशावरत हो रही है, अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई, 27वीं की बात हो रही है। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। बानी PTI नवाज शरीफ की तरह बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ सकते हैं। इनसे मुल्क नहीं चल रहा है, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा ऐसा दौर इस खित्ते में 500 साल में भी कभी नहीं आया। कौम ने अब फैसला करना है और आवाज़ बुलंद करनी है। असद कैसर बोले अफसोस है गैर मुल्की भी अपने गुलामों के साथ ऐसा नहीं करते। जो जुल्म और जबर हुआ है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। ऐसी तरमीम पास की गई जो किसी ने नहीं देखी थी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये नहीं हो सकता, पार्लिमान आइन के बुनियादी ढांचे को बदल दे। आज मुल्क की अदलिया एग्जीक्यूटिव के ताबे है, उसकी मर्जी पर काम करेगी। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा हुकूमत ने आइन साजी खुद को बचाने के लिए की। टैक्स रिफॉर्म्स जिस तरह होने चाहिए थे उस तरह नहीं किए गए। तनख्वाहदार पर भी टैक्स का बोझ डाला गया। सरमायादारों को अरबों की सब्सिडी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कल कतर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक़ मलिक, जाम कमाल और अता तारर वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात है। ज़राए का कहना है CPEC फ़ेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सलामती पर मुशावरत होगी। सदर ज़रदारी 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश जाएंगे। £190 मिलियन रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI से सहूलतें वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर जेल हुकाम समेत दीगर को नोटिस जारी। 31 अक्टूबर तक जवाब तलब। फरीकीन को मुतालिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। पंजगूर की तहसील परोम में रात गए फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जाम बहक अफराद निजी तामीराती कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुसल्लह अफराद ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगाई। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत।
صدر مملکت نے کہا دہشت گرد ملک کی ترقی اور صوبے کی خوشحالی کے دشمن ہیں، دہشت گرد بلوچستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وزیر اعظم نے کہا حملہ کرنے والے پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردوں کو ناحق خون کا حساب دینا ہوگا، انہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نومبر میں باہر آ جائیں گے، پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کا پروگرام باخبر سویرا میں دعویٰ، کہا بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کرنی ہے، نہ ملک سے باہر جانا ہے، انہیں عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا۔ امریکی الیکشن کا بھی اثر ہوگا، اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی ہے تو کوئی بعید نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد معاملہ سوئنگ ہو جائے۔ لطیف کھوسا کا کہنا تھا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا مطلب آئینی ترمیم تسلیم کرنا نہیں بلکہ نظام میں شامل ہو کر موقف بیان کرنا ہے۔ حکومت کو کھلی چھوٹ دی تو راجہ ریاض کی طرح فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بنا کر تباہی مچا دے گی۔ More than 60 members of Congress sent a letter to President Biden urging him to secure some guarantees from Pakistani government for the safety of Imran Khan in prison. That we've received it, we'll respond in due course to the members. All I will say about that is that the Deputy Assistant Secretary in that meeting emphasized the important role human rights, support for a vibrant civil society, and strong democratic institutions play in our comprehensive U.S.-Pakistan relationship. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اراکین کانگریس کا خط صدر بائیڈن کو مل گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں خط کا مناسب وقت پر جواب دیں گے، پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کی رہائی میں امریکی کردار سے متعلق سوال پر تبصرے سے گریز۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا آگ سے متاثرہ فیکٹری کا دورہ، کہا 3 دن ہو گئے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، ریسکیو کی گاڑیاں جلسوں میں استعمال ہو رہی ہیں، کمیشن بنا کر تحقیقات کی جائیں کہ غلطی کس کی ہے۔ گیس کمپنیوں نے اوگرا سے گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست کر دی، سوئی ناردرن نے اوسط قیمت میں 64 جبکہ سوئی سدرن نے 669 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی ہے۔ It's a wonderful historic day from Pakistan and Chinese friendship point of view. I also assure you once again that Pakistan also is absolutely has been, is and will always be firm on one China policy. پاکستان اور چین مشکل وقت میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کانفرنس سے خطاب، سی پیک پاکستان کے لیے شاندار تحفہ ہے، چین اور پاکستان نے سی پیک کی اپ گریڈیشن پر اتفاق کیا، چین کے یوم تاسیس پر چین کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں 2022-23 کے دوران کرنٹ لگنے سے 33 شہریوں کی موت، کہ الیکٹرک نے اپنی رپورٹ میں ملبہ شہریوں پر ہی ڈال دیا۔ نیپرا کے شو کاز پر رپورٹ جمع کرا دی گئی جس میں کہا گیا متعدد شہری بجلی چوری کی کوشش میں جان سے گئے۔ نیپرا نے گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ شو کاز نوٹس کے جواب میں گیپکو کا جواب مسترد، نیپرا کا کرنٹ لگنے سے جان بحق 6 شہریوں کے ورثاء کو 40 لاکھ روپے دینے کا حکم۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مثبت رجحان، 100 انڈیکس پر پھر 91,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 816 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ اسلام آباد سیکٹر G9 میں بینک کے سامنے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی، ڈاکو کیش وین سے رقم کا تھیلا لے کر فرار، گارڈز پر بھی فائرنگ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو 1 ماہ میں MD CAT دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ PMDC رپورٹ کے مطابق MD CAT پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ فیصل آباد میں 2 طلباء کے قتل میں ملوث 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 مجرموں کو سزائے موت کا حکم، 20 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا۔
مجرمان میں ہیڈ کانسٹیبل اصغر علی، کانسٹیبل فلک شیر، فیصل اور رضاکار وقاص شامل۔ اگست 2018 میں موٹر سائیکل سوار طلبہ ارسلان اور عثمان کو قتل کیا گیا۔ دوہرے قتل کو پولیس مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جام شوروں میں کلینک کے باہر فائرنگ، ڈاکٹر عبدالخالق راجپوت جام بھگ۔ لواحقین کا کہنا ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ پولیس نے لاش ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی۔ ہزارہ موٹر وے کلگان موڑ پر بس الٹنے سے 5 مسافر جاں بحق، 4 زخمی۔ گلگت سے راولپنڈی جانے والی بس کو حادثہ پھسلن کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں کو کنگ عبداللہ ہسپتال مانسہرہ منتقل کر دیا گیا۔ بالائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی۔ مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں برفباری، بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ برف پڑ چکی، ٹریفک عارضی طور پر بند۔ دیامر کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری، کالام میں برفباری سے وادی کی خوبصورتی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 523 تک پہنچ گیا۔ لاہور اور گرد و نواح میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن۔ آج 2 فیکٹریاں سیل کی گئیں۔ رواں ماہ تقریباً 2500 سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو تحویل میں لیا گیا۔ 469 فیکٹریاں اور بھٹے مسمار، 338 FIR کاٹی گئیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ سے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا۔ امدادی سامان میں ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہیں۔ لبنان اور غزہ کے لیے مجموعی طور پر 1610 ٹن امدادی سامان بھجوایا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی بیت اللہیہ میں اسکول پر بمباری، 77 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ، 25 روز میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اونروا سے متعلق تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی منظوری دی۔ اونروا کے چیف فلیپ لازارینی نے کہا اسرائیلی پابندی ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک نے اونروا پر اسرائیلی پابندی کو مسترد کر دیا۔ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے نئے سربراہ کا اعلان کیا۔ لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 60 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے لبنان کے تاریخی شہر سور میں بھی بمباری کی، متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ آج میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستانی مزاحیہ تھیٹر پلے بوئنگ بوئنگ پیش کیا گیا۔